अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुर्रहमान शाहीन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ स्किल्स। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेव मनी, टिप्स एंड ट्रिक्स। ये वो चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक बुक का तारुफ करवाता चलूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक लिखी थी रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये शख्स एक बहुत बड़ा मिलियनर था। इसने अपने 20 साल का तजुर्बा और मुख्तलिफ चीज़ें जो आज हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, वो सब इसके अंदर तहरीर की। द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट सेविंग मनी। पैसे को सेव करना ज़रूरी क्यों है? एक मशहूर कोटेशन है, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। यानी पैसे को बचाओ, पैसा आपको बचा लेगा। इसके चंद फ़वाइद हैं। द वेरी फर्स्ट इज फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हमारे पास इनफ मनी सेविंग होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। द थर्ड वन, अपने फाइनेंशियल कैरियर को मज़ीद ब्राइट करना। द फोर्थ, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यानी उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशी के वक्त और गमी के वक्त हमें फाइनेंस को द बेस्ट वे के अंदर मैनेज करने के लिए एक अच्छी अप्रोप्रिएट अमाउंट सेविंग रखनी चाहिए। लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक एम्प्लॉयर कैसे अपने आप को बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एंटर करके एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। पैसे को सेव करने के लिए एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं, सालों भी लग जाते हैं। लेकिन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेकन टुडे। आज हम पहले इनिशिएटिव लेंगे तो चंद सालों या चंद महीनों के बाद हम एक अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स के साथ एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंक्रीज इनकम एंड डिक्रीज एक्सपेंसेस। यानी हम अपनी आमदन को बढ़ाएं और अपने अखराजात को कम करें। आमदन को बढ़ाने के जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं उसमें एक है पैसिव इनकम, यानी जिसमें आप खुद एक्टिवली काम ना करें लेकिन पैसा आपके लिए काम करे। द सेकेंड इज रेंटल इनकम, जिसमें कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाजा, कोई मकान या दुकान का आपको माहाना किराया आ रहा हो। ये वो रेंटल इनकम है जो आपकी इनकम को ओवरऑल बढ़ाती है। दूसरी जानिब है डिक्रीज एक्सपेंसेस, अपने अखराजात को कम करना। इसके लिए दो स्ट्रेटजीज जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज कट योर यूटिलिटी बिल्स। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ है कि इस वक्त हम यूटिलिटी बिल्स को कम से कम करें। इससे ना सिर्फ हम अपना फाइनेंस बचाएंगे, दूसरी जानिब हम अपने मुल्क की एनर्जी क्राइसिस के अंदर भी उसकी मदद करेंगे। अगर हम अपनी बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे ऊपर यूटिलिटी बिल्स का बोझ भी बनेगी। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में इसका एनर्जी क्राइसिस भी बढ़ेगा। अगर हम आज से इनिशिएटिव्स लेने के बाद सोलर पैनल की तरफ मूव करेंगे, सेव रीन्यूएबल एनर्जी, हम रीन्यूएबल एनर्जी की जानिब जाएंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? एक, हमारा मंथली फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, हमारे यूटिलिटी बिल्स कम से कम होते जाएंगे। दूसरी जानिब हम अपने मुल्क के लिए एक अच्छा इकदाम करेंगे। लास्ट थिंग थी ईट एट होम। आजकल फूड, ब्रांडेड और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ तो ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन दूसरी जानिब ये मुज़र सेहत भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे इज्तनाब करें। इन सब स्ट्रेटजीज के लिए आपके पास एक अच्छी कैलकुलेशन, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और अपना पूरा एक मंथली एक्सपेंस शीट होनी चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि मेरी आमदन कितनी है, मेरी अखराजात कितने हैं। जब इन दोनों चीज़ों का तवाज़ुन आपके सामने होगा तो फिर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज नो लोन इन लाइफ, यानी हमें एक लोन फ्री लाइफ गुजारनी है। सबसे पहली बात, लोन लेना नहीं चाहिए। अगर आपने लिया तो आप उसकी एक प्रॉपर लोन बुक मेंटेन करें, किससे कितना लिया उसे मैनेज करें, मंथली बेसिस पे उसे रिटर्न करने के बाद अपनी लाइफ को लोन फ्री लाइफ की तरफ लेकर जाएं। नेक्स्ट थिंग है परचेज थिंग्स इन बल्क फॉर्म। हम चीज़ों को बड़ी मिकदार में ख़रीदें। एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप 1000 की चीज़ ख़रीदेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिला तो आपने 100 रुपये की बचत की। दूसरी जानिब अगर आपने 10,000 की बल्क क्वांटिटी के अंदर अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदी, जो आपको पता है कि आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक, आपने 10,000 के पीछे 1,000 रुपये की बचत की। दूसरी जानिब आने वाले दौर इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज जो चीज़ आपको 100 की मिली, पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट मंथ 120 की हो।
تو آپ نے انفلیشن سے بھی بچ گئے, آپ نے اپنی انکم کے اندر اچھی سیونگ بھی کی. نیکسٹ اسٹریٹجی از پرچیزنگ فرام سیلز اینڈ آفس. اس ملک میں ڈفرینٹ برانڈس پر سیلز اور آف لگتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویریس ڈپارٹمنٹس آپ کو ڈسکاؤنٹ آفرز بھی دیتے ہیں. تو اگر آپ ڈسکاؤنٹڈ آفرز یوز کرتے ہیں تو ایک 20,000 والی چیز سیم کوالٹی اور کوانٹٹی میں آپ کو 15,000 کی ملتی ہے. تو اس طرح آپ اپنی انکم کو مزید بہتر طریقے سے سیو کر سکتے ہیں. یہ آپ کی وہ فائنینشیل مینجمنٹ سکلز ہیں جو آپ کی لائف میں بہت کارآمد ثابت ہوں. آفیشلی اور پراپرلی ایک رول چلتا ہے 60/40, یعنی آپ اپنی آمدن کا 60% اخراجات پر صرف کریں, 40% بچائیں. لیکن کیونکہ انفلیشن اور اکنامک کرائسس کی وجہ سے اس کو منیمائز کر کے 15-30% کیا گیا. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے ایمرجنسی کیسز کے اندر آپ کے پاس یہ سیونگز کام آئیں گی. دوسرا, آنے والے وقت میں آپ فیوچر کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں. تھرڈ, آپ اپنے ایسیٹس یعنی اثاثہ جات جو پراپرٹی کی صورت میں, کسی مٹیریل, کسی انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو سکتے ہیں, وہ بنا سکتے ہیں. سیونگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی بجٹ اسٹریٹجی ہو جس میں آپ اپنی آمدن اور اخراجات لکھ سکیں, انہیں پراپرلی مینیج کر سکیں. یہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی اسٹریٹجی ہوگی, اس پر ڈے بائی ڈے ورک کریں گے تو آفٹر سم منتھس اینڈ ایئرز آپ ایک اچھی اسٹریٹجی کی بدولت اچھے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اکنامک کرائسس کی ایک بڑی وجہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے توازن کا بگڑنا ہے, یعنی بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہے. تو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں امپورٹس, یعنی وہ چیزیں جو ہم باہر سے خریدتے ہیں. ایکسپورٹس وہ چیزیں جو پاکستان میں بنا کر یہ یہاں سے ہم باہر بیچتے ہیں. اگر ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کے ٹرینڈ کو فالو کریں گے, اس سے ہمیں 5 فائدے ہیں. دا ویری فرسٹ, پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی. دوسری بات, ہمارا لوکل بزنس اور مارکیٹس مزید مضبوط ہوں گے. تھرڈ, ہمارے امپورٹڈ آئٹمس کم ہو جائیں گے. ہم پاکستانی لوگ پاکستان کی چیز استعمال کریں گے, اس کے لیے اس کی بیسٹ کوالٹی اور کوانٹٹی کا ہونا ضروری ہے. اس اقدام سے پاکستان میں نیو بزنسز کا انیشیٹو ہوگا, یہاں پر بہت سارے کاروبار پیدا ہوں گے تو ملازمتیں پیدا ہوں گی. اس لیے ہم سب کو بینگ اے پاکستانی میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو فرسٹ پریورٹی پہ پرچیز کرنا چاہیے. اس ملک اور قوم کی سالمیت اور اس کی خدمت میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس وقت اکنامک کرائسس کے اندر اسپیشلی ایک اچھی اسٹریٹجی جس میں ہمارے فیملی ممبرس, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے دوست احباب, ہمارے کولیگس وہ سب شامل ہوں, تو ہم اکنامکس کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں دا بیسٹ تھنگ از یوز میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, تاکہ ہم اپنی چیزوں کو اور اپنے یہاں کے مقامی لوگوں کو زیادہ کریں. رابرٹ کیوسی کی اس بک کے اندر جو سب سے اچھی چیز بتاتے ہیں وہ ہے فرسٹ ارن دین اسپینڈ. یہ ایک اچھی عادت ہے, یعنی مور انکم ان لیس ایکسپینسز آؤٹ. زیادہ آمدن آ رہی ہے, کم اخراجات جا رہے ہیں. جب آپ کی آمدن آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو دیکھ کر آپ اخراجات کریں گے, تو اس طرح آپ اپنی ارننگ کو بھی مزید بہتر کر سکتے ہیں, اپنی آمدن اور اخراجات کے توازن کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. ان سب کاموں کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا پلان اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جب آپ کا پلان اچھا ہوگا, ریئلسٹک ہوگا, آپ اس کو پراپرلی اپلائی کریں گے. ان چیزوں کے لیے آپ کی کمیونیکیشن سکلز, ایک اچھی ٹیم اور آپ کا پروجیکٹ ہو, یعنی آپ کا ویژن کیا ہے, آپ نے منی سیو کی, اس کو کس ویژن کے تحت آگے انویسٹ کریں گے. جب آپ ان چیزوں کو ایک پراپر ٹیم, ٹاسک اور اچھی محنت کے ساتھ ایفرٹ پٹ کر کے اسے یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹس بھی پازیٹیو ملیں گے. اب یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ یہ کتاب نہ صرف بچوں, بڑوں, کاروباری بلکہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح سے مفید ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو لرننگ, ارننگ اور فائنینشیل مینجمنٹ سکلز کا بتایا گیا. اس کے علاوہ یہ آپ کے تھاٹس کو ایک امپلائی سے ایک ملینئر کی طرف لے جاتا ہے, یعنی ایک ملازم کو ایک ارب پتی بننے میں کون سے اقدامات چاہیے. رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ یہ کتاب رابرٹ کیوساکی نے لکھی. اس کے اندر وہ ایک کوادریٹک فارمولا ڈسکس کرتا ہے. اب آپ اس میپ چارٹ کو دیکھیں, اس میں 2 حصے ہیں, ایک ہے ایکٹیو انکم, دوسرا پیسیو انکم. ایکٹیو انکم وہ جس میں آپ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے,
یعنی سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے ای یعنی امپلائے ملازم. آپ خود ملازمت کریں گے, آپ اپنا ٹائم دیں گے, آپ اپنا ٹیلنٹ دیں گے, بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی, مینز یو ول بی پیڈ. سیکنڈ کیٹیگری آ جاتی ہے سیلف امپلائڈ یعنی ایس کی. اس میں آپ کا ایک چھوٹا سا فرم یا کاروبار ہوگا, اسمال بزنس بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں چند لوگ آپ کے پاس ملازم ہوں گے, لیکن اس کاروبار میں آپ فلی ایکٹیو ہوں گے, یعنی آپ کو صبح سے شام ہفتے میں 6 دن کام کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کا اوور آل اپروکسیمیٹ ویلیوز دیکھیں تو امپلائمنٹ آپ کو لاکھوں تک لے جا سکتی ہے, سیلف امپلائمنٹ بھی 1 سے 5-10 لاکھ تک. لیکن اگر آپ پیسیو انکم کی جانب آئیں تو اس کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. دا ویری فرسٹ از بی یعنی بگ بزنس, جس میں آپ کے پاس سینکڑوں ملازمین ہیں, جیسے مختلف برانڈڈ شاپس ہیں جن کے فردر آؤٹ لیٹس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ اپنا ٹیلنٹ, اپنا اسکل, اپنا ہارڈ ورک دے کر ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ انکم جنریٹ کرتے ہیں. اسی کے اندر سے وہ اپنے تنخواہ اور پورے اخراجات کرنے کے بعد اس کے مالک کو یعنی بزنس آنر کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ آمدن کی صورت میں دیتے ہیں. فورتھ اینڈ لاسٹ ون یہ ہے انویسٹر. یہ سب سے ایلیٹ اور رائل کلاس ہے, یعنی ان کے لیے پیسہ کام کرتا ہے, نہ کہ یہ پیسے کے لیے کام کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو گولف کلبز میں, یورپین کنٹریز, ناردرن ایریاز آف پاکستان میں لائف انجوائے کرتے ہیں اور پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے. اگر ہم ان کو سمپل سادہ زبان میں سمجھیں تو جن لوگوں کے پاس کچھ پلازے یا ریل اسٹیٹ کا بزنس یا ڈفرینٹ رینٹل انکمز, شیئرز, یہ ساری پراپرٹیز موجود ہیں, تو وہ ماہانہ کروڑوں روپے وہاں سے آمدن آ رہی ہے. They just have to spend it. ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی. اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر اور فردر سبسکرائب کریں ہمارا چینل, تاکہ آپ دیکھ سکیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز. اور اب کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی سجیشنز دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.